الحمد لله رب العالمين۔ بیوی ملتے ہیں تب بھی فرشتے دور ہو جاتے ہیں، چونکہ اللہ کے فرشتے بڑے باحیا ہیں، اللہ نے ان کو حیا و شرم دیا ہے، وہ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی میاں بیوی کو اس حالت میں دیکھیں، لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم ان حالات میں بھی حیا کریں۔ میاں بیوی سے ملنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ دونوں کپڑے اتار کے حیوان بن جائیں اور جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے رہیں، جیسے آج کل کے یورپ کے اندر یہ رواج ہے۔ ان کی سیکس تو ایسے ہیں جو کتوں بھی جیسے ہوتی، اسی لیے تو وہ کتے کے بغیر رہ نہیں سکتے بیچارے۔ اس وقت بھی انسان کو یہ چاہیے کہ بس میاں بیوی کے حقوق ہے، اللہ نے مقرر کیے ہیں، ختم، اتنا وہ کپڑا ہٹائیں جتنا ان کو ضرورت ہے۔ اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ واللہ الذی نفس محمد بیدہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، میرے آقا نے، میرے مدنی نے میرے وجود میں کبھی یعنی نظر بھی نہیں ڈالی میری سطر پہ، اور میں نے بھی حضور کے ساتھ عورہ پہ کبھی نظر نہیں ڈالی۔ تو یہ ہے حیا۔ اور باقی اللہ نے میاں بیوی کا ملاپ جو ہے حکم شریعت کا اور تبادل و تناسل کا ذریعہ ہے، وہ تو ہونے چاہیے، لیکن اس میں بھی حیا ہو، اس میں بھی حیا ہو۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر دودھ پیتا بچہ ہے، وہ سامنے کاٹ میں لیٹا ہوتا ہے، اس کے سامنے بھی میاں بیوی ایسی کوئی بات نہ کرے، چونکہ اس کو وہ بول نہیں سکتا، لیکن اس کے دماغ میں فیڈ ہو رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، اس لیے اس کے بھی آرام کا اور نیند کا اور پردے کا انتظام کریں تاکہ وہ تمہارے اس عمل کو دیکھ نہ سکے۔ اور ویسے بھی یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو کوئی باعث فخر ہو۔ حضرت میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا، علامہ انور شاہ کاشمیری محدث، اپنے زمانے کے جو عظیم محدث تھے رحمت اللہ علیہ، تو شادی رحمت اللہ علیہ کی جب شادی ہوئی تو ساتھی تو سب کے ہوتے ہیں نا جی، تو ان کے بھی جو ہم جولی تھے، ساتھی تھے، انہوں نے دوسرے دن شادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، کہنے کہ حضرت آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ نے سہاگ رات کا کوئی قصہ بھی نہیں سنایا، کیسے رات گزری؟ شاہ جی غصے میں چہرہ سرخ ہو گیا اور پھر میں کیا پوچھ لیا، شرم نہیں آتی؟ خدا کی قسم اگر نکاح کرنا میرے نانے کی سنت نہ ہوتی تو میں کبھی شادی نہ کرتا۔ یہ عالم کا اور محدث کا یہی مقام ہے کہ پیشاب کی جگہ پہ بیٹھا ہو اور عورت کی ٹانگیں سر کے برابر رکھی ہوئی ہو، یہی عزت ہے؟ اسی کا پوچھنا چاہتے ہو؟ شرم کرو، بس شادی تھی، ہو گئی، اللہ کا حکم ہے، پورا ہو رہا ہے، آخر تبادل و تناسل تو ہونے، نسل تو چلنی ہے، لیکن یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ ہم کس سے سنائے لوگوں کو جی ہماری سہاگ رات یوں گزری۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر حال میں حیا کیا کریں، ہر حال میں ادب ہو، ہر حال میں حیا ہو، ہر حال میں استحیا ہو۔ یہ صحیح حدیث میں ہے، ایک آدمی نے، مکے کا آدمی تھا، اس نے انصاری لڑکی سے شادی کی، یعنی لڑکی مدینہ منورہ کے انصار کی تھی، شادی کرنے والا مکے کا مہاجر تھا۔ میاں بیوی جب رات کو اکٹھے ہوئے، اب وہ بیوی کو کہا ایسے لیٹ جاؤ، کھڑی ہو جاؤ، ایسے بیٹھ جاؤ، ایسا، اس نے کہا کیا کہتے ہو تم؟ ہم تو صرف سیدھا سو کے جمع کراتی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا مطلب ہے؟ جب شریعت میں، انہوں نے کہا نہیں بالکل، حضور سے پوچھیں گے پھر اس کے بعد جیسے تمہاری مرضی آئے کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح کو حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ ہاں بس عورت کا پچھلا حصہ استعمال نہ کرو، باقی تمہاری مرضی ہے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، جو چاہو کرو، فاتو حرثکم انا شئتم۔ تو یہ میری بیٹی، ایسے مسئلے ہوتے ہیں، کوئی اس میں یہ بات نہیں کہ میں کیوں جواب دیتا ہوں، یہ دینا پڑے گا، ورنہ وہ تو ساری زندگی پھر چوستے رہیں گے۔